अस्सलाम वालेकुम। खोए हुओं की जस्तजू के साथ मैं हूँ फायजा बुखारी और जस्तजू की इस खोज में हमेशा की तरह हमारी रहनुमाई के लिए मौजूद है मुमताज शायर, कॉलम निगार, ड्रामा निगार, पाकिस्तान टेलीविजन के चेयरमैन मोहतरम जनाब अताउल हक कासमी साहब। अस्सलाम वालेकुम कासमी साहब। वालेकुम अस्सलाम। जबकि खुद दानिशवर अबरार नदीम भी यहाँ पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अबरार। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप पता नहीं इतने गुस्से और रोब में क्यों बैठे होते हैं। खैर नाज़रीन, खोए हुओं की जस्तजू में जैसा कि आप जानते हैं हम सुनहरी रिवायात और अक़दार की खोज करते हैं जो हमारी खूबसूरत तहजीब और सकाफत की बुनियाद थी। इसी सिलसिले में आज हमने खोए हुओं की जस्तजू में एक ऐसी मेहमान शख्सियत को दावत दी है जो कि एक मारूफ कानूनदान होने के साथ साथ एक सीनियर सियासतदान भी हैं। जी हाँ, हमारे आज के मेहमान 1930 को रंगून में पैदा होने वाले साबिक वफाकी वजीर कानून जनाब SM जफर हैं। आपका शुमार उन शख्सियात में होता है जो असूल परस्ती, बुर्दबारी, शराफत, वजादारी, दयानतदारी, हुस्न अखलाक के औसाफ से मुज़य्यन खालिस्तन मशरकी तहजीब व सकाफत की जीती जागती और अमली तस्वीर है। आज के शो में हम मोहतरम SM जफर साहब से उनके बचपन, लड़कपन और जवानी की जो किस्से हैं, वाक़यात हैं और उस वक्त की जो खूबसूरत इक़दार और रिवायात है उनका तज़किरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले तो अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआ। लेकिन आप ये बताइए, जी मैंने तो आपकी उम्र नहीं थी पूछी तो आपने मेरे बर्थडे क्यों बता दिया? इसके लिए मेरा ख्याल है मैं माफी मांग लेती हूँ। और इसका कसूर ये अब्रार, ये जो बैठे हैं ना, ये स्क्रिप्ट राइटर भी है, इनका कसूर है। अच्छा कासिम साहब, हमारी आज की मेहमान शख्सियत से भी आपकी पुरानी शनासाई है तो हस्बे रिवायत मैं चाहूंगी कि आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू का आगाज आप करें जफर साहब। मैं जफर साहब का बहुत पुराना न्याजमंद हूँ और मैं कभी किसी बड़े नाम के पीछे नहीं गया। मैं हमेशा बड़ा किरदार जिसमें देखता हूँ तो मैं उसका प्रस्तार होता हूँ। जफर साहब का कानूनदान होने में कोई शुबा नहीं, बहुत बड़े कानूनदान हैं। बिल्कुल। एक वफाकी वजीर भी रहे हैं, किताबें भी इन्होंने लिखी हैं। हाँ। और लेकिन मेरे दिल में इनके लिए इन चीजों के अलावा जो बहुत ज्यादा मोहब्बत और प्यार और इज्जत है, उसकी वजह यह है कि ये बहुत उम्दा इंसान है, आला ज़र्फ हैं, यानी ये दूसरों को इज्जत देते हैं हमेशा। यानी मैंने एक दफा, मुझे याद है कि ग्रेजुएट अवार्ड थे या पता नहीं क्या थे, तो जाहिर है उस वक्त मैं चेयरमैन नहीं था BTV का, मेरा राइटर था। तो राइटर को हमारे यहाँ ओहदा व मनसब के देख के फिर देखा जाता है कि इसको कितना प्रोटोकॉल देना है। मैं भी मेहमान खुसूसी था, तो वो बार बार जफर साहब से ही नहीं, लेकिन जफर साहब हर दफा मुझे आगे करते थे खुद। ये चीजें जो होती है ना, इसके लिए बड़ा ज़र्फ चाहिए होता है, बड़ा दिल चाहिए होता है इसके लिए। और लोग समझते हैं कि शायद इससे किसी की इज्जत में कमी हो जाती है, उसकी इज्जत में आज मैं अगर ये बात कर रहा हूँ तो इसलिए कि मेरे दिल में उनके लिए पहले भी इज्जत थी। एक और बात जो है कि जफर साहब सिर्फ कानूनदान ही नहीं और सियासत में भी रहे, लेकिन ये यानी आप लोगों को शायद इल्म ना हो कि इल्म अदब से भी और फनून लतीफ़ा से इनका बहुत गहरा ताल्लुक है। ये बाकायदा इन्होंने फनून लतीफ़ा के फरोग के लिए बहुत काम किया इन्होंने, और मेरे ख्याल में शायद अब भी कुछ ना कुछ करते ही होंगे, लेकिन मुझे अब यानी लेटेस्ट सूरत हाल का मुझे इल्म नहीं है। लेकिन उन्होंने अपनी उम्र का खासा हिस्सा, फिर जो इनकी किताब है वो मैंने उस पर कॉलम भी लिखा था, सच्चे आदमी हैं। इनसे झूठ जो है वो मेरे से ज्यादा नहीं बोला जाता। बोलते हैं लेकिन ज्यादा नहीं बोला जाता। तो मतलब ये है कि वो उन्होंने किताब में जो जो चीजें देखी, जो जैसा देखा, अपने उस सारे दौर को जिसमें इन्होंने जिंदगी गुजारी, बड़ी खूबसूरती से इन्होंने बयान की वो सारी बातें। फिर वही बात आ जाती है बार बार इनके इंकसार की, कि जब इनकी किताब आई तो ये मुझसे लिखवाना चाहते थे उस पर। अच्छा। तो खुद चल के आए मेरे ऑफिस में और आके मुझे उसका मुसवदा दिया। हालांकि ये मुझे फोन पर भी कह देते तो मैंने हुक्म की तामील करा थी, लेकिन एक बड़ा आदमी जो होता है उसमें यही फिर होता है। तो मैं आज बहुत खुश हूँ कि जफर साहब प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अब आपने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं कुछ आपकी भी जरूर कहना चाहिए। बिल्कुल जी। आपके कॉलम को कौन नहीं पढ़ता? बिल्कुल। मैं तो बाकायदा उसका पढ़ने वालों में शामिल हूँ। बिल्कुल। और मुझे आपसे मुलाकात करने के बाद एक ज्यादा वजह ये भी है
کہ جب دفتر میں آ کے آپ سے باتیں کرتا تھا تو آپ ایسے اچھے قصے سناتے تھے، ایسے اچھے لطیفے سناتے تھے. آج بھی آپ بات نہیں، پہلے بھی آج بھی آپ نہیں رکتے تھے. ویسے آپ نے بھی سنائے تھے اور آج آپ شو میں بھی سنائیں گے. ضرور سنا دیں گے، ضرور سنا دیں گے، جب وقت آئے گا. جی وقت تھوڑی دیر کے بعد آئے گا جب ابرار کی انٹری ہوگی نا. اچھا ایس ایم ظفر صاحب، 1930 سے 1939 تک آپ کے بچپن کے ابتدائی 9 برس جو کہ رنگون میں گزرے، آپ کو یاد ہے اس وقت کا ماحول کیسا تھا؟ گرد گرد کے لوگوں کے رویے کیسے تھے؟ پاکستانی کتنے تھے وہاں؟ رنگون کو آباد ہی پاکستانیوں نے، ایک لحاظ سے پاکستانی آپ کہہ لیجیے یا اس وقت کے انڈینز کہہ لیجیے، انڈینز انہوں نے آباد کیا تھا. ہاں کیونکہ برما میں ٹیکنالوجی کے لوگ موجود نہیں تھے سڑکیں بنانے میں. پولیس میں تو پاکستان سے بہت، یعنی جو پاکستان ہے اس علاقے سے بہت سارے لوگ گئے ہوئے تھے. اچھا. کاروباری لوگ بھی بہت تھے. اور میرے والدین کے بھی جانے کی وجہ وہاں پہ ایک ٹھیکیداری کے سلسلے میں گئے تھے. وہ ایک بہت بڑی کمپنی تھی، ولی محمد اینڈ کمپنی. یہ ان کے ساتھ ہی جو ہمارے علاقے کے رہنے والے تھے، آبائی علاقے کے، ان کے ساتھ وہ چلے گئے اور وہاں پہ جا کے رنگون کو آباد کرنے کا کام ان لوگوں نے کیا. تو اس لیے میں یہ کہوں گا کہ ابھی وہ ایک نیا شہر آباد ہو رہا تھا. اس میں ایک فیوچرسٹک ایٹیٹیوڈ تھا، کیسے وقت ہوگا کیا نہیں ہوگا. اور بڑی کاسموپولیٹن بہت سارے لوگ وہاں موجود تھے. بامبے سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، پنجاب سے بھی لوگ آئے ہوئے تھے، سینٹرل انڈیا سے بھی آئے ہوئے تھے، بنگال کے بھی بہت سارے لوگ آئے ہوئے تھے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ جب خاصا آگے ماحول چلا گیا تو پھر یہاں کے ہندوستان کے لوگ بھی برما میں بہت جانے شروع ہو گئے. وہی مجھے یاد پڑتا ہے مولانا ظفر علی خان صاحب سے بھی ہماری بچپن میں ملاقات ہوئی. ملاقات کیا ہوئی؟ انہوں نے بلاتا میں شفقت کا بھی ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا. رنگون میں؟ جی رنگون جو اچھا. اور رنگون میں انہوں نے، والد صاحب جو بہت دینی آدمی تھے، دینی کے علاوہ اس معاملے میں رقم دینے میں بڑے وسیع ہاتھ تھا. تو انہوں نے وہی بیٹھے ہوئے خود ساختہ ایک نظم ہمیں سنائی جو آج بھی ہمیں کچھ تھوڑی بہت یاد ہے. اس کا ایک مصرع یہ تھا: کل سنا تھا نام، میرے والد صاحب کا نام ہے کشفی، کل سنا تھا نام کشفی شاہ کا، آج دیکھا کام سے کشفی شاہ کا. نیک ہو انجام کشفی شاہ کا. وقف کر دی دین کے لیے، وقف کر دی زندگی دین کے لیے، نیک ہو انجام کشفی شاہ کا. دادا اصل میں جو تھے نا مولانا ظفر علی خان، ان کے لیے شعر کہنا آسان ترین کام تھا. وہ حقے کا کش لیتے جاتے تھے اور پھر بدی شعر کہتے تھے. یاد بھی یاد ہے ان کا انگوٹھا چلنا. اچھا یہ انگوٹھا اپنے حفیظ جلندی بھی چلایا کرتے. اچھا آپ نے کہا کہ ساری مختلف جگہوں سے، مختلف شہروں سے، ملکوں سے لوگ آ کے وہاں پہ آباد تھے. لوگوں کے رویے ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پہ کیسے تھے؟ یہاں تک کہ برمیز کے ساتھ بھی بہت اچھے تھے. اور ہمارے کلاسز میں برمیز لینگویج سکھائی جاتی تھی. مثلا کاجی کھاگوے ایندو پہ آج بھی مجھے یاد ہے. میں ابھی تک کھویا ہوا نہیں ہوں. آپ کھوئے آدمی کی بات کر رہے ہیں. ہم جو ویلیوز کو، ہاں جی میں سمجھ گیا، ویلیوز کی بات کر رہے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ طوطے نے چوری کھا لی، وہ جو ہماری بھی ہوتی ہے اسی. اور 2 برما زندہ باد برما. تو وہاں پہ بہت اچھا ماحول چل رہا تھا. لیکن ایک اچانک وقت آیا جب برمیز بھی پڑ گئے، ان کی بھی تعلیم بڑھ گئی آگے. تو ان کو بھی بڑی خواہش پیدا ہوئی کہ اب ہم ان جگہوں پہ آ سکیں جہاں پہ یہ انڈینز آئے ہوئے ہیں. تو وہاں پہ فساد شروع ہوئے. ایک وقت میں تو بے حد فساد آگے چلا گیا. اب تو یہ جو پچھلے دنوں اب تو رنگون وہ جو کیا ہے وہ روہنگا کے ساتھ تو بڑا ظلم ہو رہا ہے. ٹھیک. اچھا دوسری جنگ عظیم میں جب جاپان نے برما پر حملہ کیا تو آپ اپنے والدین کے ساتھ وہاں پہ تھے رنگون میں، جس کے بعد آپ کا خاندان ہجرت کر کے اپنے شہر شکر گڑھ واپس آ گیا. آپ کو اس وقت بتائیں کہ اس وقت جب جاپان نے حملہ کیا تو رنگون میں جو لوگ تھے ان پر کس طرح کا ماحول تھا، کیا عالم تھا وہاں کا؟ آپ کو عجیب سا قصہ سناؤں. برطانیہ کی حکومت ہوتی تھی، بار بار اعلان ہوتا تھا کہ اب سائرن بجے گا، ہم آپ کو ٹریننگ دے رہے ہیں. ٹریننگ دی جاتی تھی. سائرن بجے گا تو آپ جو نیچے شیلٹر ہاؤسز بنائے گئے ہیں اس میں چلے جائیے. ایک دفعہ تو انہوں نے کیا
کہ اب جو سائرن بجے گا وہ حقیقتاً بجے گا. جب وہ بجا تو بلا شک و شبہ جہاز آئے, جیپنیز جہاز آئے, لیکن انہوں نے صرف چکر لگا کر چلے گئے. اچھا. ہم نے کہا یہ برطانیہ والے ایسے ہی بکواس کرتے ہیں. لوگوں نے کہا جو کریڈیبلٹی نہیں ہوتی حکومت کی کبھی بھی. تو دوسری بار جب آئے, اسی قسم کی اونچی منزل تھی, ہمارا فلیٹ اوپر تھا اس طرح کے اوپر, تو جہاز آ گئے, ہم بھی کھڑے ہو کے کھڑکی کے باہر دیکھ رہے تھے. اچانک بم گرنے شروع ہو گئے, اور لوگ تھے جو شیلٹر میں نہیں گئے ہوئے تھے, اتنے زخمی بھاگ رہے تھے, اتنے گر رہے تھے راستے میں کہ دیکھ کے پریشانی ہو رہی تھی. اس دن سنا کہ بہت ساری موتیں ہو گئی. میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ ہوا. سب لوگوں نے بھاگ کے شیلٹر میں جگہ لے لی. میں اپنی جوتیاں تلاش کر رہا تھا, وہ بھی نہیں ملی, بھاگ کے آیا. جب بمباری ہو گئی, ختم ہو گئی, تو شیلٹر میں جتنے ہمارے لوگ آئے ہوئے تھے انہوں نے میرا پٹھو بنا لیا کہ جوتی تک نہیں مل سکی, اتنی گھبراہٹ میں آئے. بہت جب تنگ کیا تو میری زبان سے نکلا, میں تو جوتی بھول آیا, آپ لوگ مجھے بھول آئے. میں تو چھوٹا تھا بچے سب سے آپ سے. تو خاموشی ہو گئی. ظفر صاحب ایک بات بتائیے, جنگ کے دنوں میں نے یعنی پڑھا بھی ہے, سنا بھی ہے کہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے. یہ تو ایک چھوٹا سا واقعہ آپ نے بتایا نا, اور کوئی کسی کو نہیں پوچھتا اور پریشان نہیں. تو یہ سارے حالات اسی طرح کے تھے. ایسے ابھی نہیں ہوئے تھے جب ہم نکل کر آئے. ابھی شاید اس کا آغاز اس طرح جانا شروع ہو گیا, واپسی شروع ہو گئی. ابھی لوگوں کی نفسا نفسی کا معاملہ نہیں, کیونکہ فوج بڑی دور تھی, ابھی سنگاپور سے چل رہی تھی, اور ان کے پہنچنے میں کچھ مہینے, 2-3-4 مہینے لگنے تھے. اچھا. تو اس سے بمباری ہوئی تھی. تو اسی وقت تمام یہاں کے جو لوگ تھے انہوں نے اپنا واپسی کا راستہ اختیار کر لیا تھا. بلکہ جہاز پر, پانی کے جہاز پر ہم آئے تھے, اس وقت جہازوں پر کی گنجائش نہیں تھی, تو سب ایک دوسرے کی مدد کر رہے تھے سامان لے جانے میں, بچوں کو اوپر لے جانے میں. دیر واز نو پینک. ابھی تک نہیں ہوا تھا, لیکن بعد میں تو بہت پینک ہو گیا ہوگا. اچھا, تو آپ کے بچپن کا جو دوسرا دور تھا وہ شکر گڑھ میں چک تازیہ میں گزرا. تو آپ کے لیے تو وہ علاقہ بالکل اجنبی ہوگا, کیونکہ آپ لوگ نئے نئے وہاں پر آئے. آپ تو پہلے 9 برس جو تھے وہ رنگون میں آپ کے گزرے, تو وہاں پر آ کے آپ کو کیسا محسوس ہوا؟ واپس جب آ گئے, واپس آ کے شہر سے نکل کے دیہات میں آ گئے. ہمارا دیہات ہے, اس کا نام ہے چک قاضیاں. جی بالکل. شہرت یوں ہوئی اس کی کہ 2 قاضی کہتے ہیں کہ مغلیہ زمانے میں جج ہو گئے تھے. اچھا. اب پتہ نہیں کیا کہیں گے, کیونکہ تیسرا جج بھی ہمارا ایک عزیز ہی ہے, زاہد حسین, وہ سپریم کورٹ کا جج ہو کے ریٹائر ہوا ہے. اب قاضیہ کی جگہ کیا ہوگا جی؟ تو 3 کے لیے, کس کے لیے 3 جج, 3 قاضی ہو گئے. بہرحال وہاں سے 3 قاضی ہو چکے. تو جب وہاں آئے تو کیا عجیب و غریب منظر دیکھا, عجیب و غریب. سامان اتر رہا ہے اور لوگ لے کے بھاگ رہے ہیں, اٹھا کے بھاگ رہے ہیں. کسی نے بکسا اٹھایا ہوا ہے, کسی نے ٹوکری اٹھائی ہے, کسی نے کچھ اٹھایا ہوا ہے. ہمیں ٹانگے پہ بٹھا دیا گیا. یہ زبردست کس سن کی بات ہے یہ سر 40 کے 1940 میں ہوگا لگ بھگ. اچھا جی. سب لے کے بھاگ رہے ہیں. میں نے اب شور مچایا, میں کہا دیکھو سب لوگ بھاگ رہے سامان لے کر, اس قسم کی بات کی. تو مجھے جواب دیا کہ آپ فکر نہ کریں, یہ گھر میں سارا سامان پہنچا ہوگا. یہاں کے لوگ, آپ کو خطرے کی بات نہیں ہے. آپ کو اس میں ایک عجیب بات بتاؤں. ہاں جی. کہ جب ہم پہنچے تو واقعی سارا سامان پہلے پہنچ گیا تھا, سلیقے سے رکھا ہوا تھا. وہ جو ہم اس وجہ سے چھوڑ آئے تھے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے, وہ بھی وہاں پہ سجا کر رکھے تھے, کین پڑے ہوئے تھے, پیالیاں پڑی ہوئی تھی, یہاں تک کی حالت تھی. یہ وہ زمانہ تھا سر. بس انہی اقدار کی تلاش میں لیکن اگر آج دیکھیں تو اگر کوئی اٹھا کے لے کے جائے گا تو وہ کبھی آپ کو واپس نہیں نظر آئے گا کہ وہ کہاں پہ تھا. اچھا, رنگون اور چک تازیہ کے ماحول میں کیا فرق آپ نے دیکھا؟ ایک شہر اور دیہات کے ماحول کے علاوہ برما اور اس علاقے کا ماحول بھی تھا. وہاں تو لوگ سب پتلون پہنتے تھے, ہمیں بھی پتلون وغیرہ پہنتے تھے, اور جہاں تہمت باندھنے کا آپ نے باندھا تہمت؟ بہت پہلے ٹریننگ لینی پڑتی تھی. باندھا کیا جی, کئی دفعہ کھسک جاتا تھا. اچھا. لیکن عمر چھوٹی تھی, کوئی فرق نہیں پڑتا. تو پگڑی بھی باندھتے تھے کہ نہیں؟ اب ٹریننگ ہو گئی. پگڑی بھی باندھتے تھے کہ نہیں؟
پگڑی تو جو اس قسم کی جو بغیر کلے کی تھی وہ تو نہیں، لیکن عید والے دن ہمارے ایک اپنے صاحب تھے رنگور سے آئے ہوئے، رنگور میں آئے ہوئے ابا جی کے ساتھ، روشن دین اس کا نام تھا، وہ میرے اور میرے بڑے بھائی کی پگڑی وہ باقاعدہ کلے پہ باندھ کر پھر ہمارے رکھتے تھے دستار بندی۔ وہ لیکن آپ کو دیہات کا ماحول مشکل نہیں محسوس ہوا؟ دیہات کا ماحول بہت ہی مختلف اور ایڈجسٹ کرنا شاید مشکل ہوتا اگر اور زیادہ عمر میں آتا۔ جس عمر میں آیا تھا چھوٹے بچے تھے؟ نہیں چھوٹا تو نہیں تھا، 9 برس کے تو چھوٹے بچے ہوئے۔ ان سے پوچھ لیجیے کسی وقت چھوٹا کتنا ہوتا ہے کتنا نہیں ہوتا۔ ابرار جی 9 برس کا بچہ چھوٹا ہوتا ہے نا؟ جی بالکل۔ اور ابرار میں نے آپ سے آج ایک دانشورانہ سوال میں نے کرنا ہے۔ جی ابھی ظفر صاحب نے کہا کہ وہ کیونکہ وہ قاسمی صاحب سے پوچھنا چاہ رہے تھے کہ اگر 3 قاضی اگر بات کریں گے تو اس کے لیے کیا ٹرم یوز ہوگی، اب آپ ذرا بتائیں نا آج۔ یہ بڑا غور طلب سوال ہے، اس پہ فکر کرنا پڑے گی اور پھر کسی اگلی قسط میں جا کے اگلے شو میں جا کے اس پر بات کریں گے۔ ابھی تو اس گفتگو کو کنٹینیو کرنا۔ چھوٹا بیوی اس وقت ہوتا ہے آدمی جب اس کو مرد اور عورت کی شناخت نہیں ہوتی۔ اچھا جیسے شناخت کرنا شروع کر دیتا ہے کہ یہ کوئی اور شے ہے، یہ کوئی اور شے ہے، جیسے آپ دونوں ہیں، وہ پیدائش کے فوراً بعد وہ بڑا ہو چکا ہوتا ہے، وہ چھوٹا نہیں رہتا پھر۔ آج آپ کیا سوال کریں گے؟ ایک تو میں یہ سوال کروں گا کہ قاسمی صاحب آپ نے بھی بتایا کہ علم و ادب سے ایس ایم ظفر صاحب کو بڑا ایک تعلق رہا ہے، تو یقیناً آپ نے میرا شعری مجموعہ پڑھا ہوگا ٹول بکس، غزلوں کا مجموعہ میرا ٹول بکس آپ نے یقیناً پڑھا ہوگا۔ تو ظفر صاحب یہ بتائیے کہ نارووال میں آپ کے اور میرے علاوہ بھی کوئی بڑی شخصیت پیدا ہوئی ہے؟ آپ سے بڑھ کر تو نہیں ہوئی جی، لیکن ہم دونوں سے بڑھ کر ہوئی ہیں۔ یہ ان کا بڑک پن ہے، یہ ان کا بڑک پن ہے۔ ظفر صاحب کی اتنی اچھی بات کے بعد یہاں پر ایک بریک تو بنتا ہے۔ The Springs Apartment Home DHA EME سیکٹر سے 3 منٹ کی ڈرائیو پر خوبصورت اپارٹمنٹس اور ولاز، 40 کنال کا مرکزی کورٹ یارڈ، تمام سہولیات سے آراستہ رائل کلب ہاؤس۔ بکنگ کے لیے ابھی کال کیجیے 1119263336 marketed by zameen.com۔ لو یہ کہاں گیا وکی؟ دادی یہ لو آپ کے 10 روپے۔ کوئی بات نہیں، 10 روپے کے سرف ایکسل سے یہ سارے داغ صاف ہو جائیں گے۔ ہاف ٹائم میں داغ نکلیں گے وہ بھی صرف 10 روپے میں، سرف ایکسل۔ The Springs Apartment Home لاہور کا شاندار رہائشی منصوبہ، خوبصورت اپارٹمنٹس اور ولاز، 40 کنال کا مرکزی کورٹ یارڈ، ایک لگژری کمیونٹی لائف سٹائل، تمام سہولیات سے آراستہ رائل کلب ہاؤس، ماڈرن طرز رہائش کی ایک انمول مثال، ملک کے ماہناز ایکسپرٹ کے زیر نگرانی جدید ترین مشینری کے ساتھ کنسٹرکشن کا کام تیزی سے جاری۔ DHA EME سیکٹر سے 3 منٹ کی ڈرائیو پر۔ بکنگ اور تفصیلات کے لیے ابھی کال کیجیے 1119263336 a project exclusively marketed by zameen.com۔ پاور جو دکھائی دے، یہ صرف سٹائل کی بات نہیں، یہ بالوں کی بات ہے، چکنائی اور ڈینڈرف فری بال پاور ہے ہیئر مین سے۔ The Springs Apartment Home DHA EME سیکٹر سے 3 منٹ کی ڈرائیو پر لاہور کا شاندار ترین رہائشی منصوبہ، کنسٹرکشن کا کام تیزی سے جاری۔ بکنگ کے لیے ابھی کال کیجیے 1119263336 a project exclusively marketed by zameen.com۔ کھوئوں کی جستجو میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ایس ایم ظفر صاحب اور قاسمی صاحب یہاں پر موجود ہیں اور مزے مزے کی باتیں ہو رہی ہیں۔ اچھا ظفر صاحب، کیونکہ ہم آپ کے بچپن کی بات کر رہے ہیں، یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ کتنے بھائی بہن تھے اور آپ کے اپنے بھائی بہنوں سے تعلقات کیسے تھے؟ آپ ایک اچھے بچے تھے یا جھگڑالو بچے تھے؟ میرے ایک بڑے بھائی تھے، ہاں مرحوم ہو گئے، بہت کچھ، اللہ بخشے۔ ایک بڑی بہن تھی، وہ بھی اللہ کو پیاری ہو چکی ہیں۔ اب ہم 2 بھائی بہن ہیں۔ بہن ہماری ابھی بھی گاؤں میں رہتی ہیں۔ اچھا۔ اور میں کبھی کبھار انہیں سے ملنے چلے جایا کرتا ہوں۔ ہمارے تعلقات اتنے اچھے تھے کہ میں دعا مانگتا ہوں کہ ہر بھائی بہنوں کے تعلقات ایسے ہی ایسے ہی ہو۔ بڑی بہن جو تھی وہ ہمیں قصے بہت سناتی تھی، اور اس سے جس طرح الف لیلا کے قصے چلتے ہیں نا، ایک قصہ ختم ہوتا تھا دوسرے قصہ ساتھ اسے کنیکٹ کر دیتی تھی۔ اچھا۔ اور جو ڈاکٹر صاحب تھے ہمارے بڑے، وہ ڈاکٹری کرتے تھے، ابھی اسے کرتے تھے، وہ بھی میری عمر کے تھوڑے سے، لیکن ہوا یہ
کہ جب ہم رنگون سے آئے تو ہمارے پاس سرٹیفکیٹ تو نہیں تھے ہم کس کلاس میں پڑھتے ہیں. آرڈر یہ ہوا, گزٹ یہ آیا کہ جس کلاس میں بھی جو داخل ہونے کے قابل ہو وہ بتائے اور ان کا امتحان لینے کے بعد ہیڈ ماسٹر یا ٹیچر ان کو داخل کر لے. اچھا. میں نے فیصلہ کیا کہ جہاں سے میں پڑھتا تھا اس سے ایک کلاس آگے چھلانگ ماروں. چنانچہ میں میرے بڑے بھائی تھے وہ مجھ سے 1 سال آگے تھے, تو اب میں نے جا کر تو وہاں پہ اپنا امتحان دیا. انگریزی میں ہمارا امتحان ہوتا تھا, وہ دیا میں ہمیں اردو نہیں سی آتی پوری طرح سے, انگریزی کی گفتگو زیادہ کرتے, پنجابی تو بالکل نہیں تھی آتی اور ہون سیکھی ہے. اچھا. تو میں نے امتحان دیا, مجھے انہوں نے دوسری اگلی کلاس میں داخل کر دیا. اب دونوں بھائی جو تھے ایک ہی کلاس کے طالب علم تھے, اور جب میں میٹرک کا امتحان دیا تو فرسٹ آیا اپنے بورڈ میں. بھائی صاحب جو تھے وہ 2nd ڈویژن میں آئے. میں نے کہا آپ بھی کلاس آگے چلے جاتے ہیں, ہمارا مقابلہ اور مجھے برا فیل نہ ہوتا. میں نے پوچھنا تھا, آپ نے خود ہی بتا دیا, تو گویا آپ کی مادری زبان جو ہے وہ پنجابی نہیں ہے. کوئی مادری زبان نہیں. اچھا, لیکن آپ پنجابی بولتے بڑے اعلیٰ ویسے. یار اس حد تک پنجابی ضرور ہے کہ والدہ چونکہ تھی ان پڑھ تھیں, پڑھی لکھی نہیں تھی, وہ اکثر گھر میں اپنے لوگوں سے پنجابی میں بات کرتی تھی, اور جو ان سے اردو میں بات کرتا تھا ان سے وہ پنجابی میں کرتی تھی, جو پنجابی میں کرتا تھا ان سے اردو میں کرتی تھی. پنجابی میں نے سیکھی جیرا کرنے کے لیے. اچھا. ہاں, وٹنسز جو آتے تھے پنجاب سے آتے تھے, وہ گواہی دیتے تھے اکثر جی گلا کم دیا ہوں سن, وہ پنجابی چ کرتے سن. اچھا, ایک سوال میری چھپا دی ہوتی سی جس سے انہوں نے کہا زیادہ جھوٹ جو بولنا چاہتے تھے وہ پنجابی اردو سے بول لیتے سن. اسکیپ مل جاتا تھا نا ان کو. ایک بات میں نے پوچھنی تھی, وہ اس میں کہیں میرے خیال میں اس کا ذکر نہیں آیا. آپ جنرل ایوب خان کے زمانے میں وفاقی وزیر رہے, تو ظاہر آپ کی ملاقاتیں بھی بہت ہوئی ہوں گی ان سے, تو ایز اے ہیومن بینگ یا دوسرے حوالوں سے آپ نے انہیں کیسا پایا ایوب خان؟ میرا تو ان کے متعلق تاثر اچھا ہے جی. میں جانتا ہوں کہ تاریخ میں انہیں بہت زیادہ معطوف کیا گیا ہے اور ان کے حق میں کچھ بولنا بھی مشکل سی بات ہے جی, لیکن انہوں نے مجھے ایک مشکل میں ڈال دیا کیونکہ میں جھوٹ بہت کم کہنے کی جاتی ہے. مجھے تو جو دل میں بات ہے وہ کہنے کی اجازت دیجیے. بالکل بالکل. سوائے اس کے کہ انہوں نے ٹیک اوور کیا, جس کی بھی بہت سی وجوہات ہیں, جس میں ہمارے تمام بشمول میرے سیاستدان بھی شامل ہیں, کہ اس وقت ایسا ماحول پیدا کر دیا تھا کہ علاوہ اس کے لا اینڈ آرڈر کے لیے کوئی گنجائش نہیں تھی کہ فوج آ جاتی. جیسے کہ اب بھی آپ نے دیکھا تھا کچھ عرصہ پہلے راحیل شریف کی, راحیل شریف کے متعلق باقاعدہ اب آ بھی جاؤ وغیرہ وغیرہ اس قسم کی اس وقت بھی بڑے ڈیمانڈ شروع ہو گئے تھے, بلکہ سیاستدانوں نے ڈیمانڈ کیا تھا. چلیے وہ تو اس قصہ علیحدہ ہے, ملک کا آئین ختم ہونا بڑی غلط بات ہے, لیکن بطور انسان کے وہ بہت اچھے انسان تھے. اچھا سر, ایک بات میں ویژن ان کا تھا. ہاں, ایک بات خواہش ان کی تھی ندیم بھائی, خواہش ان کی یہ تھی کہ ملک ترقی کرے, عوام کو سہولت ملے. اس کے لیے وہ کام بہت کچھ. سر میں جو عرض کرنا چاہ رہا ہوں نا وہ یہ ہے کہ 47 میں پاکستان بنتا ہے اور لاکھوں لوگ جو ہے اجڑے پجڑے وہ پاکستان کی حدود میں داخل ہو رہے ہیں, اور اس وقت کے سیاستدانوں نے ان کی بحالیات کا کام بھی کرنا تھا. کوئی خزانے میں پیسہ نہیں تھا. انڈیا نے جو ہمارا حصہ بنتا تھا وہ بھی نہیں دیا. خطرے بھی ہمیں بڑے ہوئے, خطرے بھی بہت سارے تھے. قائد اعظم کا انتقال ہو گیا. اچھا, ان حالات میں بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو سیاستدان جن کو ہم بہت برا بلا کہتے ہیں ہمیشہ, اسی دور میں گوادر کی بندرگاہ خریدی گئی, فیروز خان نون جیسے بندے نے خریدی وہ, اور پھر 53 میں ایوب خان نے اقتدار میں آنے کے لیے سازشیں شروع کر دی تھی. میں آپ سے بتاتا ہوں, اور 58 میں قبضہ کر لیا. یہ دونوں باتیں جو آپ نے کی ہیں جی, یہ قائد اعظم اور لیاقت علی خان کے دور, گوادر بھی انہی کے دور. جی. اس کے بعد معاملہ درست نہیں رہا. جی, اس کے بعد جس کا قائد اعظم نے کہا کہ کھوٹے سکے ہیں میری جیب میں, جی, وہ اقتدار. ویسے یہ بیان جو ہے نا جی, یہ
काफी मुतनाज़ बयान है, ये नहीं साबित नहीं होता लेकिन नजर आता है कि खोटे सिक्के बाद में आए। जी जी। और इस लिहाज से आप देखें गुलाम मोहम्मद कायद आजम के मुतय्यन किए हुए थे ना, वो तो पागल आदमी था जी एक। आप देखिए पागल आदमी ने ही उड़ा दिया। पागल आदमी था वो तो मुकम्मल तौर पर असेंबली गायब कर दी। तो उसके बाद जब बन भी गई 1956 में हमारा आइन, तो 7 मिनिस्टर 2 साल के अंदर की प्राइम मिनिस्टर हटे और आए। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। आप मेरे आदमी को पार्लियामेंट्री कमेटी का सेक्रेटरी बना दें, वरना मैं दूसरे लोगों के साथ मिल जाऊंगा। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस। इतनी अफरा तफरी डाली, 1926 का आइन तबाह कर दिया। 1926 के आइन का जो मुसन्निफ था चौधरी मोहम्मद अली, ही वॉज द फर्स्ट विक्टिम ऑफ नो कॉन्फिडेंस। और 6 months he was no longer the chief minister। अच्छा जी, मैं ना आपसे इत्तेफाक भी करता हूँ और इख्तिलाफ भी करता हूँ। इत्तेफाक इन मानों में कि अयूब खां की नीयत तो नेक ही थी बहरहाल, और उसने बहुत अच्छे काम किए। मसलन आज जो इंडस्ट्री हमारे मुल्क में लगी हुई है, उसकी ज्यादातर वो अयूब खां के दौर में वो लगी है, वो डैम वगैरह और भी ये सारा कुछ इस्लामाबाद भी। लेकिन वो फिर जो मशरकी पाकिस्तान की अलहदगी जो है, ये इतने तवील माशाल्लाह का नतीजा ये भी था। इसके भी एक बुनियाद आज आपको बता दूं। आपको मालूम है 1926 का आइन में एक बहुत बड़ा जुल्म हुआ, बहुत बड़ा जुल्म। ईस्ट पाकिस्तान की ज्यादा आबादी को मगरबी पाकिस्तान की कम आबादी के बराबर बना दिया गया। वो थे 56%, हम उससे कम थे। 1 मैन वोट को छोड़ दिया गया। वो तो फिर याया खान ने दिया ना जी। नहीं जी, याया खान तो बाद में आता है 1956 के आइन के हिस्से। नहीं, मैं बात की बात कर रहा हूँ जी। मैं आपको बता रहा हूँ ना, उसको यहाँ से तबाही शुरू हुई जी। हर चीज की बुनियाद एक छोटा सा बीज होता है, बाद में दरख्त बन जाता है। असल बीज वो था जब उनको ये बताया गया कि आप बंगाली हमारे बराबर नहीं है। आप देखिए कि आपको 1/3 कर दिया जाए, मुझे 1 गिना जाए, तो आपको कितनी तकलीफ होगी। उससे उनके अंदर नफरत पैदा हुई। फिर उसके बाद एक और बड़ा वाकया हुआ। आप तारीख को छेड़ रहे हैं। बंगाली जुबान को हम अगर मान लेते दूसरी कौमी जुबान, तो कायद आजम ने, जी हाँ, भारत में कायद आजम नहीं मान सकते थे। कायद आजम दूसरी मान सकते थे, लेकिन दोनों का फायदा कोई नहीं था होता। कायद आजम एक नेशन नहीं बनाना चाहते थे। अपनी एक तारीख जिनकी एक थी, जुबान जिनका एक था, और काफी हद तक मजहब जिनका एक था। वो इस पर अपनी नई सोसाइटी बनाना चाहते थे। एक और आपको बता दूं किस पे ये मामला आगे बढ़ा, आग कैसे लगी। जब हमारी 1965 की जंग हुई, उसके बाद ताशकंद हुआ, तो जुल्फिकार अली भुट्टो साहब बहुत बड़े लीडर हैं, बड़े काबिल थे, बड़े अच्छे फॉरेन मिनिस्टर थे। वो जब आए तो पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए उन्होंने कहा कि हमने मशरकी पाकिस्तान को चीन की डिप्लोमेसी के जरिए जारहियत से बचाया। मैं उस वक्त पार्लियामेंट्री मिनिस्टर था, तो पार्लियामेंट के जितने बड़े बड़े लोग थे बंगाली, वो मैं अपने चैम्बर में ले गया और मैंने कहा कि आप कुछ नाराज दिखाई देते हैं इस बात पे जो भुट्टो साहब ने कही है, मुझे वजह बताइए। जो वजह बताइए आपके हवाले कर रहा हूँ। और उन्होंने कहा इसका मतलब ये है कि हमें डिफेंड करने के लिए आपने कोई कार्रवाई, वो समझ आती है बात यही, और हम आज के बाद आपसे बिल्कुल ताल्लुकात नहीं रख सकते। उसके बाद भाई साहब अगरतला कॉन्स्पिरेसी केस शुरू हुआ। अब आप एक आदमी पे इल्जाम रखेंगे, कितनों पे रखेंगे? मैं तो बहुत सारी बता सकता हूँ। मेरा ख्याल है कि हमें किसी पे इल्जाम नहीं रखना चाहिए। काश्मी साहब ने बात को अलग तरफ पे मोड़ दिया। नहीं, ये बात तो आ रही थी बीच में। हाँ जी, लेकिन ये भी थोड़ी देर के बाद आनी थी। अभी तो मैं उनसे यूँ करते हैं ना, थोड़ी देर बाद फिर ले आएंगे। आप चले इसका मतलब है आप बात नहीं आएंगे। लेकिन ये आपकी बात दुरुस्त है जी, कि अगर जमहूरियत होती तो शायद इस मामले दब जाता। जी हाँ, बिल्कुल, ये मानता हूँ। बिल्कुल, जमहूरियत का तसलसल तो रहना चाहिए। अच्छा, क्योंकि आपने बताया कि आप मैट्रिक में भी वजीफे के साथ पास हुए, अपने भाई से इतने अच्छे नंबर्स आपने लिए, आपने टॉप किया, तो आपने सोचा था कि आपने बड़े होके क्या बनना है? जैसे माशाल्लाह अब आप इस पोजीशन पे हैं, तो आपने सोचा था?
کہ میں یہ بنوں گا بڑا ہو کے؟ دیکھیں جی، میں نے جب پاس کیا تو پہلے جو امبیشن مجھے تھی وہ تھی گورنمنٹ کالج میں داخلے کی. ہاں، اب آپ نے لیا؟ گورنمنٹ کالج میں داخلے کے لیے آیا بھائی صاحب تو اپنے کزن کی پتلون پہن کے آیا. وہ شاید صحیح نہیں فٹ ہو رہی تھی. جیسے میں انٹرویو کے لیے داخل ہوا انہوں نے نام پوچھا، کہاں سے آئے وہ پوچھا، اس نے کہا تھینک یو ویری مچ. میں باہر نکل گیا. میرا لسٹ پہ نام ہی نہیں آیا، داخلہ نہیں ملا. پتلون صحیح نہیں پہنی تھی، کیا مسئلہ تھا؟ ڈھیلی ہوگی سر. اور دیہات کے کزن کی میری تھی، کزن کی ایک تھی پتلون تھی. تو مجھے تو بڑا غصہ چڑھا کہ میری تعلیم کی کوئی بات ہی نہیں ہوئی، مجھ سے کچھ پوچھا ہی نہیں گیا. میں دوسرے دن چلا گیا پرنسپل کے پاس. پرنسپل کا ٹائم تھا کہ اس وقت تک میں انٹرویو لوں گا، اس کے بعد نہیں لوں گا. میں لائن میں لگا ہوا تھا. جب وقت ہوا تو دیکھا کہ ختم ہو رہا ہے. تو میں نے کہا کہ میں قدم تو اندر رکھ لوں. تو میں نے قدم رکھ لیا. انہوں نے کہا ینگ مین وٹ ایور ہی مینشن the time is over. I said, sir, before the time was over, my leg was in. Can it come out? اچھا، وکیل آپ وکیل وکالت کا ذہن اس وقت بھی تھا. اب اس میں انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم داخل کر لیتے ہیں، جا کے لسٹ دیکھیے. داخل ہو گیا. داخل ہونے کے بعد والد صاحب میں نے بتایا کہ ٹھیکیداری کے کام میں تھے وہاں پہ. ان کے لحاظ سے مجھے انجینئر ہونا چاہیے تھا. اچھا. ایک کنسٹرکشن کا ٹھیکیدار ہمیشہ انجینئر کے آگے مصیبت میں پڑا رہتا ہے. اور وہ یہ ٹھیک نہیں کیا، وہ نہیں ٹھیک کیا. انہوں نے کہا کہ آپ انجینئرنگ کالج میں داخل ہو. الحمدللہ بہت اچھے نمبر آئے. ایک ہی کالج پاکستان میں ہوتا تھا، مغل پورہ انجینئرنگ کالج. اس میں ہم داخل ہو گئے. اچھا. داخل ہونے کے بعد اب فیس جمع کرانے کا وقت آیا. اب والد صاحب نے فیس بھیج دی. میرا موڈ بگڑ گیا. کیوں؟ میں نے قائد اعظم کو دیکھ لیا تھا. قائد اعظم کو دیکھ لیا تو ان کی تقریر سن لی تھی. اب آپ نے کہا میں نے تو میں نے کہا یہ بندہ جو ہے اس کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، جانا پڑے گا. میں نے اپنے پیسے لیے، والد صاحب کو بتایا نہیں. گورنمنٹ کالج میں پھر دوبارہ داخلہ لے لیا آرٹس میں. اچھا. اور فیصلہ کیا کہ وکالت میں جاؤں گا. واہ. آپ دیکھیں قائد اعظم لکھتے تھے ایم اے جنا، چھوٹا اے ہوتا تھا. جی بالکل. میرا بھی ایس بڑا، ایم چھوٹا اور ظفر. نام تو میرا سید محمد ظفر ہے. جی. پھر میں ایڈمیشن ہوا تھا گورنمنٹ کالج میں کہ میں ڈبیٹنگ شروع کروں. ینگ اسٹوڈنٹ یونین ہوتی تھی، اس کے سیکٹری جن کا الیکشن لڑا، جیت گیا. میرے مقابلے میں ایک بڑے اچھے دوست تھے جو شاعر بھی تھے آپ کی طرح، ہمارے راوی کے ایڈیٹر تھے فاروقی صاحب، اعجاز فاروقی جو پوسٹل سروس میں گئے. ہم دوست بھی تھے آپس میں. جی. وہی سے میرا نام سید محمد ظفر سے ایس ایم ظفر رکھا گیا. میرے دوستوں نے کہا یار اتنا لمبا بورڈ کون لکھے گا تمہارے لیے؟ سید محمد ظفر. میں کا نام تو اچھا ہے یار. کہہ گا الیکشن کے لیے نہیں اچھا، ایس ایم ظفر لکھو. اس ایس ایم ظفر کی کہانی سناؤں آپ کو؟ جی ضرور. میں نے اپنا گھر تبدیل کیا. گلبرگ سے میں کسی اور جگہ آیا، ٹیلی فون کے لیے اپلائی کیا. اچھا. اور اس پہ سید محمد ظفر دستخط کر دیے. سوالات پہ سوالات. جس گھر میں آئے اس کا کرایہ نامہ پیش کرو، جس طرح سے آئے وہاں پیمنٹ بتا دو ہوگی کہ نہیں ہوگی. میں نے سوچا یار یہ تو بڑی مصیبت ہے. میں وزیر سے وزارت سے واپس آ چکا تھا. میں نے ایس ایم ظفر کے نام سے خط لکھ دیا. 2 دن میں ٹیلی فون لگ گیا. اچھا. جسے انہوں نے کہا کہ لوگ منصب پہ جاتے ہیں، منصب کی طرف. ویسے یہ گورنمنٹ کالج سے مجھے یاد ہے یہ جو اولڈ راوین کی تنظیم ہے نا گورنمنٹ کالج میں، تو انہوں نے مجھے ایک دفعہ چیف گیسٹ کے طور پہ بلایا. تو میں نے اپنی اسپیچ میں جو پہلا جملہ کہا وہ یہ تھا کہ خواتین و حضرات میں اولڈ راوین نہیں ہوں، میری بیوی اولڈ راوین ہے، کاش وہ صرف راوین ہوتی. یہ آپ ہی کہہ سکتے ہیں. اچھا اب جاؤ ایس ایم ظفر صاحب آئے ہیں، انہوں نے کہا کہ جب انہوں نے قائد اعظم کو دیکھا تو انجینئرنگ سے انہوں نے لاء میں جانے کا فیصلہ کر لیا. عموماً جو بھی مہمان آتا ہے آپ اس کی طرح بن جاتے ہیں. تو یقیناً میں سوچ رہی ہوں کہ اب آپ کہیں گے، ابھی تھوڑی دیر میں دعویٰ کریں گے کہ آپ وکیل بھی ہیں. وکیل تو نہیں ہوں لیکن لائر ہوں میں.
दोस्त मेरे कहते हैं मुझे। अच्छा हाँ जी, एक सवाल जफर साहब से मैं पूछना चाहूंगा। 1930 की पैदाइश आपकी जी। तो मैं सोच रहा था कि इतनी पुरानी बात है, उस दौर में घोड़ा इजाद हो गया था? अभी नहीं बना था। इतनी पुरानी बात है, इसीलिए खो गया हूँ मैं। मेरा ख्याल है अब्रार के इतने प्यारे प्यारे सवाल तो चलते ही रहेंगे, लेकिन मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे और एसएम जफर साहब से भी बहुत सारे सवाल हैं जो हमने पूछे। अपार्टमेंट होम DHA EME सेक्टर से 3 मिनट की ड्राइव पर खूबसूरत अपार्टमेंट्स और विलास, 40 कनाल का मरकजी कोर्टयार्ड, तमाम सहूलियात से आरास्ता रॉयल क्लब हाउस। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 1119263336, मार्केटेड बाय ज़मीन.com। द स्प्रिंग्स अपार्टमेंट होम DHA EME सेक्टर से 3 मिनट की ड्राइव पर खूबसूरत अपार्टमेंट्स और विलास, 40 कनाल का मरकजी कोर्टयार्ड, तमाम सहूलियात से आरास्ता रॉयल क्लब हाउस। बुकिंग के लिए अभी कॉल कीजिए 1119263336, मार्केटेड बाय ज़मीन.com। खोए की जस्तजू में एक बार फिर से खुशामदीद। एसएम जफर साहब, अताउल्लाह कासमी साहब यहाँ पर मौजूद है और मजे मजे की बातें हो रही हैं। ब्रेक पर जाने से पहले एसएम जफर साहब ने अब्रार की बात का बहुत अच्छा जवाब दिया, जो कि मैंने बहुत ज्यादा एंजॉय किया। अच्छा जफर साहब, क्योंकि आप वक्त बहुत कम रह गया और हमारे पास बातें बहुत सारी हैं, आप ये बताइएगा कि अक्सर ये होता है कि जब कासमी साहब को तो बहुत ज्यादा शौक था मूवीज का और म्यूजिक का भी, आपका इंटरेस्ट था फिल्मों में? अगर देखते थे तो कहाँ की मूवीज देखते थे? कॉलेज में तो बहुत फिल्में देखते थे। अच्छा। जो रकम आती थी तकरीबन वही खर्च होती थी। हम 3-4 दोस्त थे, हम 3-4 दोस्त पूल कर लेते थे और खर्चा उसमें से निकालने के बाद बजट में से फिल्मों के लिए जरूर होता था। और फिल्मों में हमने पता नहीं कितनी फिल्में बार बार देखी। लेकिन इन्होंने जिसका जिक्र किया कि मैंने फनून लतीफा का बड़ा कुछ ना कुछ काम किया, मैंने नुक्ता नजर से कासमी साहब, 2 चीजें अगर बड़ी मजबूत हो किसी माशरे में तो वो माशरा कायम रहता है, उसमें इंतशार नहीं आता। एक इंसानी हकूक, बिल्कुल, उसकी मैंने ह्यूमन राइट सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान को 40 साल से बना रखी। बिल्कुल बिल्कुल, उसमें बहुत सारा काम करता रहता है आगाही का। दूसरी जिसका आपने पहले कुछ जिक्र किया, कल्चर एसोसिएशन पाकिस्तान ग्रेजुएट, उसका जो अवार्ड मिलता था उसको ग्रेजुएट का अवार्ड कहते थे। इसके 2 माने थे। एक तो ये जितने अवार्ड देने वाले थे इस कमेटी के मेंबर थे, वो सारे ग्रेजुएट थे। कोई MA था, कोई PhD था, कोई मेरा LLB था। मैं उसका चेयरमैन था। इसमें मेरे शमूलियत की वजह ये थी कि लोग गाने सुन के तो बड़े माजूज होते हैं, लेकिन फनकारों को ये समझते हैं कि काबिल नफरत है। मैं कहा जब तक आप उनका एहतराम नहीं करना सीखेंगे, आप में फनून लतीफा नहीं कायम होगा। तो मैं उनके साथ खड़ा होता था और नतीजा आपको ये बताओ कि मैं जिनसे मिला हूँ उनमें बहुत बड़ी इंसानियत पाई है मैंने। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। आपको मैडम नूरजहां की बात बताऊं जी, इतनी अच्छी गुफ्तगू करती थी और उनके घर में एक मेला लगा होता था जिनको वो खाना खिलाती रहती थी। गरीब लोग आते थे कसूर से, आपको पता ना कसूर की थी? जी जी बिल्कुल। मैंने कहा बीबी को कम तक किस्सा भी सुनाओ। कहने लगे जी मेरा जरा से ना साजिंदा, और मैंने बार बार उर्दू में बताओ पंजाबी में बताओ? नहीं पंजाबी में बताए। मेरा साजिंदा जरा सी ना वो बार बार कहता से कुछ साढ़े रात भी दाल रोटी खा लो, साढ़े रात भी दाल रोटी खा लो। एक दिन मैं क्या चलो मैं आ ही जाऊंगी, कि मैं क्या कि मैं फला दिन आवांगी, मैं उन्होंने करी जाएगा। तो वाकई दाल से रोटी पकी थी और कुछ नहीं थी। मैं क्या यार ऐसा भी सच्चा नहीं होना चाहिए आदमी। इन्होंने जो कहा ना कि झूठ कम बोलते हैं, ऐसा भी सच्चा नहीं होना चाहिए। वैसे मैडम के जिक्र तो कल कासमी साहब भी कर रहे थे। जी अच्छा, तो फिर आप अगर जो आपने कहा कि आप सिंगर्स वगैरह के साथ खड़े होते थे, तो आपको पाकिस्तानी म्यूजिक ही ज्यादा पसंद था या अभी भी पसंद है? अगर आप देखते हैं, टाइम मिलता है, तो कौन सी मूवीज देखते हैं, पाकिस्तानी या बड़ी अच्छी मूवीज देखने की कोशिश करता हूँ। क्लासिकल मुझे है वो कॉमेडी और ट्रेजिडी को, आपके यहाँ तो टीवी में ट्रेजिडी बहुत हो गया, हर अच्छी खातून रो रही होती है। बिल्कुल। या सास ने खराब किया होता है या खावन की दवाई डाली होती है, ऐसे ही है, और कुछ नजर नहीं आता। लेकिन मैंने वो उनका जो जिनको अवार्ड मिला है
शर्मीन बच्चन आए, हाँ जी, अच्छा प्ले था। फिर वो वार जो बनाई है उन्होंने, वो बहुत अच्छी थी। टैगोर के बड़े अच्छे ड्रामे आए हुए आजकल टीवी यूट्यूब पे मिलेंगे आपको, बहुत अच्छे। सही, मतलब ये देखते हैं। इंग्लिश फिल्में तो काफी देख चुका हूँ। आपकी पसंदीदा हीरोइन कौन सी रही है? शुरू में तो हमारी पसंदीदा हीरोइन सुरैया थी, छोटी सी थी, बरसात में आई थी और उन्होंने कमाल कर दिया था। उनको जिनसे इश्क था या मोहब्बत थी उसके पैर को चूमती थी, तो हम उसका पैर का चूमना देखने के लिए आया करते थे और तस्वर में हीरो बन जाते थे। सही। उसके बाद नरगिस आई, उसका कमाल है। उसके बाद हमारे अपने मुल्क की बहुत सारी सुरैया बेगम के अलावा यहाँ पे नूरजहां साहिबा ने भी गाना भी शुरू कर दिया और सैगल में सबसे पहले वो एक्टिंग में भी आ गई। एक्टिंग भी ठीक। सैगल। तो इस तरीके से जितने भी थे सबसे मुलाकातें भी रही। गानों में मेहदी हसन में बड़े दोस्त, लेकिन इन बुजुर्ग खवातीन से जरा आगे भी तो आना। बाबरा अच्छा छोटी सी थी लेकिन कमाल की एक्टिंग कर जाती थी। हाँ, कोई शुआ नहीं, बिल्कुल। उसे भी बड़े मुलाकातें रही। मैं ज्यादा उनकी बता रहा हूँ जिससे मुलाकातें रही। शबनम नहीं तो मतलब आजकल के दौर में जो शबनम में आ गया, किसी से मुलाकात नहीं हुई? शबनम की बात कर रहा हूँ, वो भी तो नया दौर ही है। अच्छा। शबनम के साथ उनका मुकदमा भी लड़ा मैंने, उनके घर में डकैती हुई थी, उनके साथ ज्यादती भी की गई बच्चों के साथ, तो उनका कोई मुकदमा लेता नहीं था। तो मुझे फिर ख्याल आया कि मैंने कहते था खड़े हुए लोगों के साथ, तो अब वकालत में भी ना खड़ा होगा तो बात नहीं बनती, तो आई टू खड़ा केस। इत्तेफाक से मुकाबले में जो थे जिनके खिलाफ मुकदमा था वो मेरे गवर्नमेंट कॉलेज के तलबा थे। बिगाड़ शुरू हो चुका था, माहौल में तब्दीली आ चुकी थी। उन्होंने उसे वहां में कहा था कि रोते रोते उसने बताया शबनम ने कि मुझे कहने लगी कि डांस भी करो हमारे सामने। वो तो हबीब जान ने लिखा ना कि जंजीर पहन के भी रक्स किया जाता है। उन्होंने कहा जंजीर तो नहीं है लेकिन डांस करो, और रो रही थी वो। मैंने कहा मैं मुकदमा लूंगा। उनको सजाएं हो गई, सजाए मौत, सजाए कैद, सजाए कैद, उम्र कैद। मैंने फिर प्रेसिडेंट साहब को खत लिखा, मैं कहा जी मैंने ये मुकदमा लड़ा है, ये तालिब इल्म थे बेरवी पर आ गए, हमारे जज साहब ने डाके के मामले में इनको सजा दे दी है, इन्होंने कोई जेवर नहीं उठाया, कोई पैसे नहीं उठाए, बेहूदगी की है, बेहूदगी की इतनी बड़ी सजा नहीं हो सकती। अच्छा। उन्होंने सजा माफ कर दी, जितना सर्व किया था वो करने के बाद बाकी माफ कर दी। अच्छा, मुझे ये याद पड़ रहा था कि सजा माफ हो गई थी क्या, वो लेकिन मुझे ये नहीं पता था। मैंने लिख के भेजा था कि खुद ही पहले सजा दिलवाई फिर खुद ही माफ भी करवाई। इस्लाम का असूल यही है कि बिल्कुल सही, दोनों चीज साथ साथ होनी चाहिए। अच्छा, तो आप मतलब शायरी से भी आपको दिलचस्पी है? शायरी में मेरी दिलचस्पी अब ज्यादा शुरू हुई है जब मैं वकालत भी छोड़ दी, मैंने वकालत छोड़ दी है। अच्छा। अब मैं खाली हो रही हूँ, सेनेट भी छोड़ दी है। मैं कुछ अर्सा 8 साल वाइस चांसलर था अहमद यूनिवर्सिटी का, वहां से भी इस्तीफा दे दिया, बोझ उतार रहा हूँ। अब मैंने इनवर्ड जर्नी शुरू कर दी है। हाँ ठीक है। इनवर्ड जर्नी के लिए जरूरी होता है कि आप शायरी की तरफ जाएं। बिल्कुल ठीक। और जाहिर है कि मैंने बहुत सारी छोटी छोटी किताबें शायरी की वली दखनी से लेकर आपको पता है कब के शायर थे वो। अजब कुछ लुत्फ देता है शबे खिलवत में दिलबर सो, सवाल आहिस्ता आहिस्ता, जवाब आहिस्ता आहिस्ता। वाह वाह, बड़ी दखनी, जबरदस्त। अच्छा, क्योंकि वक्त अब कम रह गया है, बिल्कुल ही कम रह गया है, तो मैं अपनी मर्जी का एक सवाल पूछ लेती हूँ कि आपको खाने में क्या चीज पसंद है? खाना जो भी अच्छा पका हो वो तो पसंद है। कभी कभार बीवी के हाथ का खाना था वो बहुत पसंद था। अच्छा। जैसे भी पका हो बहुत पसंद था। लेकिन बाहर हमारे घर में खाने का बड़ा अच्छा मेयार है। इसकी वजह मेरी सास थी मलिका पुखरा के खाने का भोजन बनता था और वो आमतौर पे हांडी में खाना पकाती थी। अच्छा। और कोशिश होती थी कि लकड़ियां मिल जाए तो उसके नीचे बनाकर, और फिर खाना बनाकर लेकर जाया करती थी अपनी सहेलियों के पास भी। वाह। और वो भी उनके खाने के बहुत शौकीन थी। तो वही हमारे
گھر میں بھی روایت ہو گئی ہے، لیکن سبزیوں میں سے مجھے بھنڈی بہت پسند ہے، مجھے سب اچھا بنا ہوا کھانا پسند ہے۔ صحیح۔ ابرار جی ظفر صاحب نے تو بتا دیا کہ کھانے میں انہیں کیا پسند ہے، آپ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ آپ کے سارے سوال جو ہیں وہ صرف میرے خلاف ہی ہوتے ہیں۔ آپ سے پیار بہت ہے نا، کیا کرے؟ پیار نہیں، جلسی بھی ہے نا، مقبولیت یہاں پہ کمپٹیشن بھی ہے۔ ہاں جی، آپ کے ساتھ قاسمی صاحب کا تو کرتے ہیں، میں تو کہتا ہوں کہ نہ کیا کرے۔ جی جی ضرور۔ ان کو جس طرح ان کا جسم میں بھوک رہنا پسند ہے۔ ابرار کو تو پتہ نہیں کیا پسند ہے کیا نہیں پسند ہے، لیکن ہمیں آج کا شو بہت زیادہ پسند آیا۔ آپ لوگوں نے اپنا فیڈ بیک دینا نہیں بھولنا کہ آپ کو شو کیسا لگا۔ قاسمی صاحب آپ کا بہت زیادہ شکریہ۔ احسن ظفر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، ہمیں بہت مزہ آیا آپ سے بات کر کے۔ آپ نے سوالات ایسے پوچھے کہ بات ایسی مزیدار کرنی پڑتی تھی، اور پھر یہ موجود ہوں۔ ہاں جی، اگر میں سیریس بات کرتا تو نہ معلوم کیا کہ سن کے جاتے۔ پھر آپ نے سوچا کہ ایسی گفتگو ہی کرنی چاہیے، لیکن آپ نے مجھے بہت وقت دیا کہ عمر رفتہ کو یاد کروں۔ ہاں ہاں، بہت بہت شکریہ ابرار، آپ کا بھی شکریہ، آپ سب کا بہت شکریہ۔ اور آخر میں جاتے جاتے اعزاز آج ایک لمبی چھٹی کے بعد یہاں پہ آئے، ہم نے اعزاز کو بہت مس کیا، آپ لوگوں نے بھی یقیناً مس کیا ہوگا۔ السلام علیکم اعزاز۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں اور آپ کہاں پہ تھے اعزاز؟ جی میں نے بھی آپ کو بہت مس کیا، اور اسی وجہ سے میں ایک بہت ہی خوبصورت ایک آئٹم نصرت فتح علی خان صاحب کا، ضرور، ساورے اس کا نام ہے، تو وہ آپ پیش کروں گا۔ جی ضرور۔ تر بن جیا جائے نا ساورے، تر بن جیا جائے نا، جلو تیرے پیار میں کروں انتظار تیرا، کسی سے کہا جائے نا، ساورے، تر بن جیا جائے نا، یاد تہاری مرا من تڑپائے، ساری رہنا نیند نہ آئے، یاد تہاری مرا من تڑپائے، ساری رہنا نیند نہ آئے، برہا کی ماری دیکھو راہ تہاری، دو نینوں کے دیپ جلائے، جلو تیرے پیار میں کروں انتظار تیرا، کسی سے کہا جائے نا، ساورے، تر بن جیا